نیوٹنز لاز آف موشن، نیوٹن کے موشن کے متعلق قوانین۔ نیوٹن نے 1686 میں اپنی کتاب پرنسپیا آف میتھمیٹیکا میں حرکت کے متعلق اپنے قوانین بتائے تھے۔ یہ تعداد میں 3 ہیں۔ ان کو نیوٹن کا پہلا قانون، نیوٹن کا دوسرا قانون اور نیوٹن کا تیسرا قانون کہا جاتا ہے۔ ان قوانین کو استعمال کرتے ہوئے چند باتوں کا ذہن میں رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ وہ سسٹم، وہ جگہ جس میں اجسام حرکت کر رہے ہیں، ان کا فریم آف ریفرنس انرشیل ہونا چاہیے، مطلب کہ وہ سسٹم، وہ جگہ مکمل طور پر ریسٹ میں ہو یا یونیفارم ویلاسٹی کے ساتھ حرکت کرے۔ دوسرا، اجسام کی سپیڈ آف لائٹ سے کم ہونی چاہیے۔ نیوٹنز تھرڈ لا، نیوٹن کا تیسرا قانون۔ نیوٹن کا تیسرا قانون 2 اہم باتوں کے گرد گھومتا ہے، ایک ایکشن اور دوسرا ری ایکشن۔ ایکشن کو اردو میں عمل بھی کہا جاتا ہے اور ری ایکشن کو اردو میں رد عمل بھی کہا جاتا ہے۔ ایک جسم دوسرے جسم پر جو فورس لگاتا ہے یہ ایکشن کہلاتا ہے۔ اس کے جواب میں دوسرا جسم پہلے جسم پر جو فورس لگاتا ہے اسے ری ایکشن کہا جاتا ہے۔ ایکشن اور ری ایکشن مقدار میں ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں اور سمت میں ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں۔ نیوٹن کے تیسرے قانون کو میتھمیٹیکلی ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں F=-F کہ یہ دونوں فورسز لیفٹ ہینڈ سائڈ والی اور رائٹ ہینڈ سائڈ والی مقدار میں میگنیچیوڈ میں ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ مائنس کا مطلب ہے کہ یہ سمت میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ یہ دونوں فورسز اگر مقدار میں برابر ہیں تو یہ ایک دوسرے کو کینسل کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں فورسز ایک ہی باڈی پر عمل نہیں کرتی۔ ایکشن ایک باڈی پر لگتا ہے، ری ایکشن دوسری باڈی پر لگتا ہے۔ اور دوسری بات، یہ دونوں فورسز ایک ہی وقت میں عمل نہیں کرتی۔ پہلے ایک فورس لگتی ہے، اس کے بعد پھر دوسری فورس لگتی ہے، اس لیے یہ دونوں فورسز ایک دوسرے کو ختم نہیں کرتی۔ چند مثالوں سے ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جب یہ راکٹ اپنی پرواز شروع کرتا ہے تو اس کے پیچھے سے کچھ گیسز نکل رہی ہوتی ہیں۔ جس تیزی کے ساتھ یہ گیسز نکلتی ہیں یہ ایکشن ہے۔ اس کے رد عمل کے طور پر یہ راکٹ اوپر ہوا میں اڑتا ہے، یہ اس کا ری ایکشن ہے۔ اسی طرح یہ لڑکا ایک بال کو لٹکا کر کھڑا ہے، اس بال کا وزن نیچے زمین کی طرف ایکٹ کر رہا ہے، یہ اس کا ایکشن ہے، جس کے نتیجے میں اس کے دھاگے میں ایک کھچاؤ پیدا ہوا ہے جسے ٹینشن کہا جاتا ہے اور یہ ایک ری ایکشن ہے۔ اسی طرح یہ تیر کمان ہے، جب اس کے ربڑ کو پیچھے کھینچا جاتا ہے تو ربڑ میں الاسٹک فورس سٹور ہو جاتی ہے، یہ ایکشن ہے۔ جب اس کو چھوڑا جاتا ہے تو تیر آگے حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ ری ایکشن ہے۔ اسی طرح جب غبارے کو ہوا بھر کر چھوڑا جاتا ہے تو اس کے اندر سے ہوا باہر نکلتی ہے، یہ ایکشن ہے، جس کے نتیجے میں یہ غبارہ اوپر کی جانب حرکت کرتا ہے، یہ ری ایکشن ہے۔ اسی طرح جب بندوق کو چلایا جاتا ہے تو تیزی کے ساتھ اس میں سے گولی نکلتی ہے، یہ ایکشن ہے، جس کے جواب میں بندوق پیچھے کی جانب جھٹکا مارتی ہے، یہ ری ایکشن ہے۔ اسی طرح ٹیبل پر ایک کھلونا کار پڑی ہے تو اس کا وزن زمین کی جانب نیچے ایکٹ کرتا ہے، یہ ایکشن ہے، جس کے جواب میں میز اس پر اوپر کی جانب ایک فورس لگاتا ہے جس کو ری ایکشن بولا جاتا ہے اور یہ ایک ری ایکشن ہے۔ اسی طرح جب آدمی زمین پر چلتا ہے تو آدمی زمین پر ایک فورس لگاتا ہے جسے ایکشن کہا جائے گا، اور زمین آدمی پر واپس ایک فورس لگاتی ہے جسے ری ایکشن کہتے ہیں۔ اسی طرح کسی دیوار پر جب فٹ بال کو مارا جائے گا تو فٹ بال دیوار پر ایک فورس لگائے گا جو کہ ایکشن ہے، اور دیوار واپس فٹ بال پر اتنی ہی فورس لگاتی ہے جسے ری ایکشن کہتے ہیں۔
اسی طرح لان میں آپ نے واٹر سپرنکل دیکھا ہوگا جو خود بخود ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے اور پورے لان میں پانی کو سپرے کرتا رہتا ہے۔ اس کی ادھر ادھر حرکت بھی ایکشن اور ری ایکشن کا نتیجہ ہے۔